مسجد کے قریب پہنچا تو رمانندی نے شانے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ اندر مت جا مسعود، تو گندا ہے۔ میں چونک پڑا، رمانندی کو دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر رک گیا۔ گردن ہلائی اور کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ پھر حسد بھری نظروں سے نمازیوں کو دیکھنے لگا۔ چند ہی لوگ آئے تھے، ممکن ہے اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہو۔ اندر نماز شروع ہوئی تو بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ نیت بندی تو میں نے بھی نیت باندھ لی۔ ایک بار پھر ذہن پر زور ڈالا۔ اندر قرات ہو رہی تھی مگر میرا منہ بند تھا، ذہن بھی بند تھا۔ پاک کلام گندے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ سجدے میں پڑ گیا، بس اسی میں سکون مل رہا تھا۔ نماز ختم ہو گئی، نمازی شاید باہر نکل کر چلے گئے تھے، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سجدے سے سر ابھارا تو 2-3 افراد کو قریب کھڑے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے سلام کیا تو اسے جواب دیا، مسجد میں تو بہت جگہ ہے، آپ لوگ باہر نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس شخص نے سوال کیا۔ میں نے تھک نکل کر ادھر ادھر دیکھا، کیا جواب دیتا اس بات کا، لیکن گردن گھمائی تو ایک انوکھا منظر دیکھا۔ رمانندی بھی سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ میں ششدر رہ گیا۔ تب ایک لرزتی ہوئی بوڑھی آواز ابھری، آپ لوگ چلیں، ہم پوچھ لیں گے، مسافر معلوم ہوتے ہیں امام صاحب، ہو سکتا ہے لباس صاف نہ ہو اس لیے اندر نہ آئے ہوں، اگر ایسا ہے تو اس کے گھر کے اس احترام کا جذبہ وہ قبول کرے، میاں انہیں اٹھاؤ، سجدے اتنے طویل مناسب نہیں ہوتے۔ میں نے حکم دینے والے کو دیکھا، تقریباً 80 سال کی عمر کے سفید بارش انسان تھے۔ میں رمانندی کے قریب پہنچا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، حالانکہ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر رمانندی کی سجدہ گاہ بھیگی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میری عقل چکرا گئی۔ رمانندی کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب ہمارے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئے۔ وہ بغور ہمارا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، جو کچھ پوچھوں گا تفصیل احوال کے لیے پوچھوں گا، جواب دینا ناپسند ہو نہ دینا، برا نہیں مانوں گا، مگر جھوٹ نہ بولنا۔ خانہ خدا کے سامنے ہو۔ نہیں امام صاحب، آپ کچھ نہ پوچھیں، جواب نہ دے سکیں گے۔ خدا اقدس کی قسم، بغرض تجسس نہیں، انسان سے محبت مجبور کر رہی ہے۔ اگر تم سے احوال دریافت کروں، عمر میں تم سے کہیں زیادہ ہوں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ کسی مشکل میں مشورہ کر لینا ضروری ہے، حل نکل آتا ہے۔ مجھے بتاؤ بچوں، ہماری داستان طویل ہے، عشاء تک فراغت ہے مجھے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تمہارے نام کیا ہیں؟ میرا نام مسعود احمد ہے، اور ان کا رمانندی ہے۔ رمانندی، امام صاحب نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور پھر گہری نظروں سے رمن کو دیکھا۔ پھر بولے، جیل سے فرار ہوئے ہو؟ نہیں، رمانندی نے جلدی سے کہا۔ کسی قانونی مشکل میں ہو؟ نہیں، رمانندی ہی بولا۔ الحمدللہ، احوال کہو۔ تم بتاؤ میاں، خاموش کیوں ہو؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ زبان کھل گئی، میں نے اول سے آخر تک داستان امام صاحب کو سنا دی۔ اس میں رمانندی کا پورا ذکر آ گیا تھا۔ امام صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ میرے خاموش ہو جانے کے بعد بھی وہ دیر تک خاموش رہے۔ پھر رمانندی سے مخاطب ہو کر بولے، عزیزی، تمہاری داستان تو معلوم ہو گئی، مگر تم سجدے میں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تم کسے سجدہ کر رہے تھے؟ اسے جس کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، وہ جس کا کہا آپ بول رہے تھے، میں اسے سجدہ کر رہا تھا۔ میرے گناہوں نے بھگوان سے تو میرا رشتہ توڑ دیا تھا امام جی، مگر میں اس کے بنا میں چاہتا ہوں جس کی باتیں آپ لوگوں کو سنا رہے تھے، میں کالے دھرم سے نکل کر اس کے سائے میں آنا چاہتا ہوں۔ رمانندی نے روتے ہوئے کہا، اور امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ، انہوں نے کہا، اور رمانندی سہما سہما کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امام صاحب نے مڑ کر کہا، نہیں، تم یہاں رکو، تمہیں یہیں رکنا ہوگا، مسعود جانا نہیں ہے، بہت سی باتیں کرنی ہے تم سے، تاکید کرتا ہوں۔ یہ ناشنا ہے، کہتا ہے بھگوان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ارے باولے، نام بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا، افکار نہیں بدلنے چاہیے، وہیں سے کفر کی سرحدیں ہوتی ہیں۔ افکار بدل کر نام بدلو تو بری بات ہے، سچ کو کچھ بھی کہہ لو، سچ رہتا ہے۔ آؤ۔ انہوں نے رمانندی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد میں لے گئے۔ میں ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اندازہ ہو رہا تھا، اپنے بارے میں اندازہ ہو رہا تھا، وہ لامذہب مجھ سے بہتر ہے، وہ اندر جا سکتا ہے، اور میں وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، رات ہو گئی۔ پھر میں نے مسجد سے آنے والی مدھم روشنی میں دیکھا، رمانندی کا لباس بدل گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ کھانا کھا لو مسعود میاں، امام صاحب بولے، اور میں نے رمانندی کو بغور دیکھا۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، ہم نے ان کا نام سرفراز رکھا ہے، خدا کے فضل سے یہ مشرب اسلام ہو گئے ہیں۔ اوہ، اور میرا کیا تعین ہے امام صاحب؟ کھانا کھا لو، کھانے کے بعد پوچھ لینا۔ نہیں، میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکوں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے وجود میں کلبلاتی غلاظت بول رہی ہے، ایسا نہ ہوتا تو تمہارے دل میں حسد نہ پیدا ہوتا۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سنو، نہ آگہی کی معافی ہے، اور جو آشنا ہوتے ہیں ان پر امانتوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اس نے ہندو گھرانے میں جنم لیا اور وہی کچھ سیکھا جو دیکھا، تم نے بھی وہی سیکھا جو دیکھا تھا، اور تمہارا دیکھا وہ تھا جو مکمل تھا۔ فرق صرف آشنا نہ آشنا کا ہوا۔ تم نے منہ موڑا، بار بار، ایک بار نہیں۔ جب تم اس پر بھروسہ کرتے تھے تو خود قدم کیوں بڑھائے؟ تمہیں تو سمت بتا دی گئی تھی اور وہی تمہیں آگے لے جا رہی تھی۔ رخ بدل لیا تم نے، کوئی کیا کرے، بار بار رخ بدلتے ہو۔ اب انتظار کرو اپنی طرف چلنے والی ہواؤں کا، ہوا کے صحیح رخ کا اندازہ ہو جائے تو اس سمت چل پڑنا۔ گویا اب میں تنہا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے ساتھ توبہ ہے، سانسوں کے آخری حد تک، موت کے ہوش چھین لینے سے پہلے تک، اور میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ ہاں، قبولیت تک انتظار کرنا ہوگا۔ میں سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ، میں چلتا ہوں۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ یہ برتن گندے ہو جائیں گے، ہم انہیں دوبارہ استعمال نہیں کریں گے، میں یہ نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ میں پلٹا تو رمانندی بے قرار ہو کر بولا، ایک منٹ مسعود، ایک منٹ، میں امام صاحب سے اجازت لے لوں؟ کیا حکم ہے؟ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، بس اس کے سوا کچھ نہیں، امام صاحب نے کہا، اور کھانے کے برتن واپس لے کر
اندر چلے گئے۔ میں نے رمانندی سے کہا، رمانندی، اوہ معاف کرنا سرفراز، تمہارا میرے ساتھ چلنا اب مناسب نہیں ہوگا، بہتر ہے امام صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ قیام کر کے دینی معلومات حاصل کرو، وہ گریز نہیں کریں گے۔ آؤ، رمانندی نے کہا اور میرا بازو پکڑ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میں ہچکچایا تو اس نے میرے بازو پر گرفت مضبوط کر لی اور پھر مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ رخ بستی کی طرف تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، تمہیں چھوڑ دوں گا میں، ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان نیا رشتہ قائم ہوتے دیر بھی نہیں ہوئی۔ نہیں رمانندی، بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا، میں نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایک مصرع ہے، کہیں سنا تھا، اس وقت بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ خدا نہ کرے، تم کافر کیسے ہو گئے؟ اب بھی یہ سوال کر رہے ہو؟ امام صاحب نے مجھے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، وہ برتن جن میں میں کھانا کھاؤں گا ناقابل استعمال ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مسعود، سب ٹھیک ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، دین کی بات ہے، میں کچھ نہیں بول سکتا مگر دماغ کچھ الجھتا ہے۔ میں نے وہ سارے کرم کیے جن سے کالا جادو آتا ہے، گندے اور غلیظ عمل، صحیح معنوں میں تو میں ملیچ ہوں، جبکہ تم نے کالا جادو کیا اور نہ اس کی خواہش کی، میں کیسے پاک ہو گیا؟ نہیں، میں امام صاحب کی بات سے متفق ہوں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فرق ہے، کوئی عالم ہی سمجھا سکتا ہے مجھے، جگہ جگہ اپنی غلطیوں کی گواہی ملتی ہے۔ بابا فضل نے مجھے کچھ نصیحتیں کی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ عمل کا ایک راستہ ہوتا ہے، تمہارے نفس کی خواہش تحریک شیطانی ہوتی ہے، اس سے بچنا، محبتوں کے جال میں پھنس کر فرض کو نہ بھولنا۔ مجھے ایک کراماتی کمبل ملا تھا جسے مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا تھا، مگر رشتوں کے جال میں پھنس کر ہی اسے چھوڑ کر چلا گیا اور کمبل گم ہو گیا۔ میں نے اپنے ذہن میں کچھ ایسے عمل کیے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، مجھ سے ایسی غلطیاں بار بار ہوئی ہیں۔ امام صاحب نے تمہیں توبہ کرنے کے لیے کہا ہے نا؟ ہاں کروں گا، مگر قبولیت کا وقت نہ جانے کون سا ہوگا۔ تم جس رشتے کی بات کر رہے ہو افسوس وہ قائم بھی نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اب اور کیسے سمجھاؤں، بتا تو چکا ہوں، میں نے کہا۔ یعنی دین کا رشتہ؟ ہاں۔ میں اس رشتے کی بات کہاں کر رہا ہوں؟ تو پھر؟ میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ او نہیں میرے بھیا، ماں کا رشتہ قائم ہوا ہے میرے اور تیرے درمیان۔ میں نے ماں سے کہا نا کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لے، اس نے ضرور میرے لیے دعا کی ہوگی، اور دیکھ لے مسعود، مجھے ماں کی دعا سے کیا مل گیا۔ کل ماں نے مجھ سے بھیا کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں گا اسے؟ میں خاموش ہو گیا۔ ہم بستی میں داخل ہو گئے، بازار کھلے ہوئے تھے۔ ایک نان بائی کی دکان پر بیٹھ کر کھانا طلب کیا اور سرگوشی میں مجھ سے بولا، تمہیں میری قسم مسعود خاموش رہنا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا، اپنی کیفیت خود اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے شکایت ہے، بغاوت ہے، صدمہ ہے، نہ جانے اس وقت میری سوچ کیا ہے۔ اب بستی چھوڑ دیں، کیا خیال ہے؟ رمانندی بولا، نہ جانے کون سی بستی ہے، کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھے لیتے ہیں، کہیں بھی نکل چلیں گے، رات گزار لیں، کل چلیں گے۔ ضرور، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے پیپل کا درخت ہے، اس کے نیچے چبوترا بنا ہوا ہے، رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ہم دونوں چبوترے پر جا لیٹے۔ پیپل کی جڑ میں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جس کے پاس مٹھائی کے دونے پڑے ہوئے تھے۔ رمانندی نے مجھے بتایا یہ گوربردھن پوجا کا سامان ہے، صبح جلدی اٹھ جائیں گے یہاں سے، ہو سکتا ہے ہندوؤں کو اعتراض ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، سو گئے رمانندی؟ یار مجھے سرفراز کہو۔ سو گئے سرفراز؟ نہیں۔ کیا بھوریا چرن کو ان حالات کے بارے میں معلوم ہوگا؟ ہو سکتا ہے، اس پر کیا اثر ہوگا اللہ جانتا ہے، مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، بڑا سکون ملا ہے مجھے مسعود، بیان نہیں کر سکتا۔ بھوریا کا پدم معلوم ہے تمہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ شناختی نشان؟ مکڑی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جہاں مکڑی کو دیکھ لو ہوشیار رہنا، اس کے بیر اسی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ہاں، میرا واسطہ پڑ چکا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں غنودگی تیرنے لگی تھی، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیند بھگانے لگا۔ سو گیا تو اپنا مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ رمانندی کی گہری گہری سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اٹھا، رمانندی کو ایک نگاہ دیکھا اور پھر بلی کی طرح دبے قدموں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بستی کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، بس منہ اٹھا کر چل پڑا تھا اور رفتار تیز رکھی تھی تاکہ رمانندی مجھے تلاش نہ کرے۔ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، خدا کی دین تھی، رمانندی کو بہت کچھ مل گیا تھا، وہ خوش نصیب تھا۔ میں تو اب اپنے نصیبوں کو نہیں روک سکتا تھا۔ سفر ہی کیا تھا، بے مقصد چلت پھرت تھی۔ میں چلتا رہا، جس علاقے میں پہنچا وہ اتنا ویران اور ہیبت ناک تھا کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ رات ہونے لگی تھی، شاید کوئی تباہ شدہ بستی تھی، جگہ جگہ اینٹوں کے ڈھیر، کالے مٹھے وہیں بسیرا کر لیا، لیکن جو ہی چاند نے سر ابھارا وہاں زندگی پھیل گئی۔ پتھروں نے انسان اگل دیے، مگر صرف نام کے انسان، بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ ان کے درمیان ایک عورت کالی کا روپ دھارے چل رہی تھی، ان کا رخ میری طرف ہی تھا۔ وہ میرے قریب آ کر سجدے میں گر پڑی اور میں چیخ پڑا، اے ناپاک عورت، یہ کیا جہالت ہے، انسان کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ جے پورنا بھکت، تو انسان کہاں ہے، تو پورن دیوتا ہے، میں پورن جاپ کر رہی ہوں، مجھے گیان دے۔ تو پورنیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اوشیہ پورن دیوتا، اس نے سرخ زبان لپلپاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کوئی ایسا عمل کر کہ میرے قبضے میں جو پورنیا ہے وہ تیری ہو جائے۔ ہیں؟ وہ حیرت سے بولی، کیا نام ہے تیرا؟ مہاوتی مہاراج، کالکی ہوں، پورن بھکت بننا چاہتی ہوں، یہ پورنیا مجھ سے لے لے مہاوتی، میں خوشی سے تیار ہوں۔ میں نے کہا۔ اسی وقت عقب میں ایک مکروہ صورت بوڑھا آگے آ گیا۔ اس لیے آپ کو اپنے شریر میں دوڑتا خون اسے دینا ہوگا مہاراج، اس میں تو میں تیار ہوں۔
میں نے کہا اور بوڑھے نے خوشی سے کلکاری مار کر کہا، مہاوتی پورنا آج تجھے سنسار دینے کو تیار ہے، جلدی کر۔ چندرما نے واپسی شروع کر لی، ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ مجھے ایک پتھر کی چٹان پر بٹھا دیا گیا۔ بوڑھے نے ایک مڑا ہوا خنجر مہاوتی کو دیا اور وہ خنجر ہاتھ میں لے کر میرے گرد رقص کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پہلا وار میرے بازو پر کیا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میرے وجود میں آگ دوڑ گئی، لیکن میں نے آہ نہ کی۔ دل میں سوچا، معبود ہے حقیقی، مجھے کفارہ ادا کرنے کی سخت عطا فرما۔ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے ان زخموں کو برداشت کرنے کی قوت دے جو میرے وجود کو اس آفت سے نجات دلا دے۔ چاروں طرف شور مچ رہا تھا۔ مہاوتی نے میرے جسم پر درجنوں وار کیے اور میرا خون چوستی رہی۔ میرا وجود سن ہو گیا تھا۔ مہاوتی سراب ہو گئی۔ وہ میرے پاس سے پلٹی تو اس کے پاؤں زمین سے اونچے اٹھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود بھیانک لوگوں نے نعرے لگائے، جے مہاپورنی، جے مہاوتی، مگر اس وقت میں نے بھوریا چرن کو دیکھا جو بگولے کی طرح وہاں پہنچا تھا۔ مہاوتی نے اسے دیکھ کر کہا، جے پدم شنکھا، کیسے آنا ہوا؟ ارے او حرام خور کال کی، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ دھوکہ کیا ہے تو نے۔ اس نے تو یہ بوجھ خود اتارا ہے۔ بھوریا چرن نے غصے سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ لاتے گھونسے تھپڑ، دیالو مہاراج، پورن شکتی دے دی اس کالکی کو، تم نے مگر بچ سکو گے مجھ سے؟ تمہیں تو میں نشٹ کر دوں گا۔ میں نکاہت سے ہنس پڑا۔ خدا کا شکر ہے مجھے غلیظ خون سے نجات مل گئی، مجھ سے نجات نہیں ملے گی۔ اس نے میرے گلے میں ایک زنجیر باندھی اور گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ نہ جانے کب تک وہ میرے بے جان وجود کو گھسیٹتا رہا۔ میں حواس میں ہی تھا، پھر وہ خود ہی تھک کر رک گیا۔ ارے او مہان پورش، ذرا گردن تو اٹھا رے، بہت بڑا انسان ہے تو، بڑا دھرماتما ہے۔ اب بول کیا بیت رہی ہے؟ میں نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھوری چرن کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ میرے ہونٹ مسکراہٹ کے انداز میں پہنچ گئے۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کر بھوریا چرن اور آگ بگولا ہو گیا۔ بڑا بغیرت ہے بھائی، نہ دیکھے تیرے جیسے، نہ دیکھے، حالت بکٹ ہے اور دانت نکل رہے ہیں۔ میرے دین میں سے صبر کہتے ہیں بھوریا چرن۔ چنتا مت کر بچہ، سارا جیون صبر ہی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے زیادہ تیری حالت خراب ہے بھوریا، لات دوں گا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ زیادہ بک بک مت کر، کوئی نہ بچا سکے گا اب، نہ تیرا دھرم نہ بیر، سب کچھ دے دیا اس سے، باپ کا مال سمجھ کر۔ اس بار مجھے زور کی ہنسی آ گئی۔ بھوریا چرن کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اپنی تمام تر تکلیفوں کے باوجود میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا، اور اس بات پر وہ بالکل ہی دیوانہ ہو گیا۔ دان پیس کر آگے بڑھا، میرے قریب آ کر رک گیا، پھر بولا، مرے ہوئے کو کیا ماروں؟ ایسا مرے گا کہ دیکھنے والے کان پکڑیں گے۔ ایسا بدلہ لوں گا تجھ سے کہ سنسار میں کسی نے کسی سے ایسا بدلہ نہ لیا ہوگا۔ تو نے تو میرا ستیہ ناش کیا، مگر بیٹا اپنا بھی ستیہ ناش دیکھنا۔ ابھی کیا دیکھا ہے تو نے؟ بدلہ لوں گا تجھ سے، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد کرے گا۔ ایسے گھاؤ لگاؤں گا تیرے دل میں کہ میرے من کے سارے گھاؤ بھر جائیں گے۔ چل اٹھ اور اب تو بول کر دکھانا ذرا، دیکھوں گا کیسے تیری زبان چلتی ہے۔ اس نے زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، میرے قریب پہنچا اور یہ مٹی میرے منہ میں بھر دی۔ عجیب سی غلیظ مٹی تھی، بدبودار۔ میں تھو تھو کرنے لگا، مجھے ابکائیاں آنے لگی، مگر جسم اس طرح بے جان تھا کہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ غالباً ہاتھوں اور پیروں کے بھال چل کر یہاں تک جو آیا تھا تو وہ بھی بھوریا چرن ہی کی دی ہوئی قوت تھی، ورنہ جس شخص کے جسم سے سارا خون بہہ جائے وہ جنبش کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مشکل تمام منہ کی مٹی صاف کی اور اس کے بعد بھوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، اب ذرا ایک لفظ بھی بول کر دکھا دے اپنے منہ سے، مان لیں تیرے کو کہ بہت دھرماتما ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ ارے او نواب کے جنے، چل ذرا چل، آگے بڑھ۔ اس نے زنجیر پکڑی اور مجھے گھسیٹنے لگا۔ نہ جانے کتنی دور تک گھسیٹتا رہا، پھر شاید کوئی آبادی آ گئی تھی۔ دماغ تو ساتھ نہیں دے رہا تھا، کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی جس نے یہ احساس دلایا تھا کہ اس وقت کسی آبادی کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اور کچی زمین تھی۔ پتہ نہیں بدن کی کیا حالت ہو رہی تھی، پتہ نہیں میرا جسم گھسٹ رہا تھا یا شاید مردہ حالت میں مجھے گھسیٹے لے جا رہا تھا۔ پھر اس نے میری زنجیر چھوڑ دی، پٹا گلے سے نکال دیا اور مجھے وہیں ڈال کر کہیں چلا گیا۔ میں آسمان کو دیکھتا رہا، نہ جانے کیا کیفیت ہو رہی تھی، میں اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ بہت دیر کے بعد بھوریا چرن واپس آیا، خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے آواز دی تو میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی، منہ کھولا مگر آواز غائب ہو چکی تھی۔ بہت ہی زور لگایا، پتہ نہیں جسمانی کمزوری تھی یا پھر بھوریا چرن نے جو حرکت کی تھی اس کا نتیجہ تھا۔ بولنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ کہکے لگانے لگا، خوب ہنسا، پھر بولا، کہو تیاگی جی مہاراج، کیسے حال ہیں تمہارے؟ بھوک لگ رہی ہوگی ہیں؟ بھوک لگ رہی ہے نا؟ بھوک کھانا کھلائیں تمہیں؟ لو یہ کھا لو۔ اس نے ایک برتن سامنے کیا، ایک عجیب سی تعفن زدہ چیز تھی وہ، اس نے میرے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ ایک بار پھر حالت بگڑنے لگی تھی۔ ڈرو نہیں مہاراج، بہت اچھا بھوجن ہے، گائے کا گوبر ہے، یہ کھا لو کھا لو، بہت اچھا ہے، اور پھر ہے بھی گائے کا۔ لو۔ اس نے پلیٹ میرے منہ پر پھینک دی اور گوبر میرے چہرے پر تھوپ گیا۔ ہاتھ اٹھا کر مشکل تمام چہرہ صاف کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ بھوریا چرن کہنے لگا، چلو یہ بھوجن ناپسند ہے تو ادھر دیکھو، وہ کھا لو۔ اس نے پاؤں سے میرا رخ دوسری جانب کر دیا۔ ایک گندی نالی تھی جس میں سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ بھوریا چرن ہنستا ہوا آگے بڑھا، کیڑوں کو مٹھی میں بھرا اور میرے چہرے کے قریب کر دیا۔ بڑے بڑھیا ہیں، یہ کھا کر دیکھو، آتما کو شانتی ملے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میں نے وحشت کے انداز میں رخ بدل لیا اور بھوریا چرن کہہ کے لگانے لگا، ستیہ ناش مار دوں گا تیرا، چل اٹھ۔ اس نے جھک کر میرے بال پکڑے اور اس کے بعد مجھے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیروں میں بالکل جان نہیں تھی، کھڑا ہوا تو زمین پر گر گیا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا اور دوبارہ زمین پر گر گیا۔ بھوریا چرن بددستور کہہ کے لگا رہا تھا اور میں نے اپنا ذہن اور دل ساکت کر لیا تھا۔ نہ غصہ آ رہا تھا، نہ افسوس ہو رہا تھا،
बस दिल में एक ठंडक सी उतर रही थी और शायद ये ही ठंडक मुझे जिंदा रखने का बायस थी। बुरे चरण ने मेरे मुंह पर थूका और इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं वहीं पड़ा रहा, बदन में तहरीक ही नहीं हो रही थी। कई बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और इसके बाद वहीं रुखसार ज़मीन पर रखकर साकित हो गया। मौत कितनी बेरहम है। वो जो जीना चाहते हैं, वो जो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें चाहते हैं, वो जो तंदुरुस्त तवाना है, इन्हें एक लम्हे में लपेट ले जाती है। और वो जो इसकी आरज़ूमंद हैं, वो जिन पर ज़िंदगी अज़ाब जहन्नुम है, इन्हें वो दूर से देखकर मुस्कुराती रहती है। इस वक्त मौत भी मेरे करीब आने से गुरेज कर रही थी। ठीक है, क्या हर्ज है, हर हालत में शुक्र ही करना होगा क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता। पड़ा रहा, दिमाग पे जान हो गया, सोचने समझने की कुव्वतें सल्ब हो गई। फिर शायद किसी ने चेहरे पर पानी डाला था। लोटे की धार से पानी डालता रहा। होश तो आ गया था लेकिन आंखें ना खुल पा रही थी। बदन में तवानाई सी महसूस हुई। आंखें खोली, देखा तो कोई मौजूद नहीं था, अलबत्ता एक सुनसान सड़क नजर आ रही थी और मैं सड़क के किनारे ज़मीन पर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। हैरानी से इधर उधर देखा, कौन यहाँ ले आया, मंजर कैसे बदल गया। रफ्ता रफ्ता रौनक होने लगी, जूं जूं रोशनी जागने लगी, लोग आते जाते नजर आए। किसी ने रुककर मेरे सामने कुछ डाल दिया। देखो तो 1 रुपए का नोट था। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। फिर कोई और आया और मेरी गोद में कुछ रख गया। टटोल कर देखा तो 2 पूरियां और उन पर रखी हुई तरकारी थी। ये मेरी ज़रूरत थी, चुनांचे मैंने इस मनोसलवा को एहतराम से उठा लिया और कांपते हाथों से अपने पेट की आग बुझाने लगा। इस नेमत को खाकर मैंने आंखें बंद कर ली। दिल ने खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास लगने लगी थी। पानी थोड़े फासले पर नजर आ रहा था। गानवर म्यूनसिपलिटी का नलका था जिससे थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। बदन को जुम्बिश दी, पैरों से खड़ा तो ना हुआ गया, घिसटता हुआ नलके तक पहुंचा। पानी पिया और जिस्म आसूदा हो गया। एक बार फिर फल चख रहा था। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, सज़ा पूरी होनी चाहिए ताकि जज़ा मिले। मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। बहुत शुक्र है तेरा कि तूने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं मुतमईन हूँ। देने वाले देते रहे। ज़ुबान हिलाकर ये कहने की कोशिश की कि ये पैसे मेरे लिए बेकार है, अगर हो सके तो रोटी दे दो। लेकिन गोयाई तो बोरिया चरण ले गया था। ना सही, देने वाले ने सुबह का नाश्ता दिया है तो ज़रूरत के मुताबिक खाना भी देगा। और बड़ा इत्मीनान हुआ इस वक्त जब मुझे 2 तंदूरी रोटियां और प्लेट सालन जो मिट्टी के एक बर्तन में था लाकर मेरे सामने रख दिया गया। मैंने बड़े एतमाद से खाया। ये जगह बहुत मुनासिब है, बकिया ज़िंदगी यहाँ बासानी गुजारी जा सकती है। रिज़्क देने वाला गाफिल नहीं है, खाना मिल जाता है और पानी करीब ही मौजूद है। मैंने वहीं अपना बसेरा कर लिया। न जाने कितने दिन गुजर गए, लेकिन दिनों का हिसाब वो रखें जिन्हें दिनों से दिलचस्पी हो। मुझे दिन गिनने से क्या मिलता। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, वक्त ने शक्ल बदल दी। हड्डियाँ उभर आई, आंखों में हल्के पड़ गए। सब्र सुकून से गुजर बसर करता रहा। पाँव बेजान थे, कुव्वत गोयाई ख़त्म हो गई थी। घिसट घिसट कर चलता था। मगर इस दिन सब्र का पैमाना फिर छलका जब मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरा दिल सीने से निकाल लिया। अब्बा जानते, हाँ भला इन्हें भूल सकता था। बिनाई भी ख़त्म हो जाती तब भी इन्हें महसूस कर लेता। बूढ़े हो चुके थे, खरामा खरामा चले आ रहे थे। देखकर दिल बुरी तरह धड़कने लगा। हाथ उठाकर इशारा करने की कोशिश की, ज़ुबान से इन्हें पुकारना चाहा, रुक गए। मुझे देखा, जेब से 1 रुपए का नोट निकाला, मेरे हाथ में थमाया और वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं इस नोट को देखने लगा। इन्हें आवाज़ देना चाहिए, पहचान सकेंगे मुझे। ये भूरे चरण का जादू नहीं था, यहाँ दिल की गहराइयाँ पुकार रही थी कि वो मेरे बाप हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट को चूमता रहा, सीने से भेंच कर रोता रहा। पता नहीं आंखों से आंसू निकल भी रहे थे या नहीं। पैरों में कुव्वत होती तो दौड़ता इनका पीछा करता, किस तरह इन्हें बता देता कि मैं आपका बेटा, आपका मसूद हूँ। दिल न जाने कब तक जख्मों से चूर रहा। बदन के जख्म दिल के जख्म के सामने बेजान हो गए थे। तभी एक एहसास दिल में उभरा। किसी ने मेरे कान में कहा, और इसके बावजूद तू शुक्र अदा नहीं करता। कम अज़ कम तुझे ये अंदाज़ा तो हो गया कि तेरा बाप जिंदा है, तेरे सामने से गुजरा है। बेशक वो तुझे ना पहचान सके, लेकिन क्या ये शुक्र के लिए काफ़ी नहीं है? तूने अपनी आंखों से इन्हें देख लिया। आंखें बंद हो गई और दिल अंदर ही अंदर शुक्र के कलमात अदा करने लगा।